الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وشفيعنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم 3 خصال: حب نبيه وأهل بيته وتلاوة القرآن. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آمنت بالله وبآياته
دل بے حس کو یا رب اب تو کچھ درد آشنا کر دے، دل بے حس کو یا رب اب تو کچھ درد آشنا کر دے، عطا وہ درد کر جو سارے دردوں کی دوا کر دے، مٹا دے یا الہی، مٹا دے یا الہی لوح دل سے نقش باطل کو، مجھے اب ایواں کے غم سے اے مولا رہا کر دے، الہی یہ تمنا ہے اگر کرم تو کرے، الہی یہ تمنا ہے اگر کرم تو کرے، بات دے وہ زباں کو جو دل پر اثر کرے، الہی میں رہوں یا نہ رہوں، الہی ہم رہیں یا نہ رہیں، پر تمنا یہ ہے کہ دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ قابل صد احترام میرے سروں کے تاج علماء کرام، قراء اعظام، عزیز طلبہ، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج پہلی مرتبہ آپ کے اس ادارے میں مسجد اصحاب صفہ و مدرسہ اہل بیت آپ حضرات کی ملاقات اور زیارت کی سعادت نصیب کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت میرا آنا اور آپ کا بیٹھنا اپنے دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالی جل جلالہ عم نوانہ مجھ ناچیز کو اخلاص کے ساتھ چند باتیں عرض کرنے کی اور آپ سب حضرات کو اخلاص کے ساتھ سننے کی، اور پھر مجھ ناکارہ سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوانہ کا شکر گزار ہوں۔ ہم سب مل کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس رب العزت نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں ایک بابرکت مبارک تقریب میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی، کہو الحمدللہ۔ اور اس کے بعد میں شکریہ کرتا ہوں، ادا کرتا ہوں اپنے برادر عزیز ادارہ کے محتمم حضرت مولانا فضل عالم صاحب اور قاری خورشید صاحب کا، جو میری اور آپ کی ملاقات کا سبب بنے، جنہوں نے یہ پروقار تقریب کا انعقاد کیا۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں
کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں نے کیا دیا، مولویوں نے کیا دیا، تو اس سے بڑھ کر مولوی اور آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ اور اس سے بڑھ کر کوئی چیز کائنات میں ہے ہی نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں اللہ کے نام پر اللہ کی یاد میں ایک تقریب منعقد ہو، اور جہاں ان خوش نصیب حفاظ کرام کی دستربندی ہو جنہوں نے 30 پارے اللہ کا کلام اللہ اپنے سینے میں محفوظ فرمایا۔ میرے دوستو، آج ان بچوں کے سروں پر علماء کرام دستار باندھیں گے، انہی بچوں کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان بچوں کے والدین کے سروں پر تاج پہنائیں گے۔ اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ میرے دوستو، ان تقریبات کے انعقاد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہم مل کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہاں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور ساتھ اللہ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ اب وہ خوش نصیب اولاد والی نعمت کو اٹھا کر قاری خورشید صاحب کے پاس، مولانا فضل عالم صاحب کے پاس، دیگر علماء کرام کے پاس لا کر اس نعمت کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، ہم اس کو آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ علماء کرام سحری سے اٹھ کر رات 10 بجے تک ان بچوں پر محنت کرتے ہیں، ان بچوں کو قیمتی بناتے ہیں، ایک موتی اور جوہر بنا کر آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اس بابرکت تقریب میں وہ سب کے سامنے آپ کی دی ہوئی اس امانت کو قیمتی بنا کر آپ کو لوٹاتے ہیں کہ آپ نے تو ان پڑھ بچہ ہمیں ہمارے حوالے کیا تھا۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بچہ کسی قابل ہی نہیں ہوتا، داخلے کے لیے والدین آتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ اسکول میں نہیں چل سکتا، جی اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، یہ کنزین ہے۔ لیکن اللہ کے فضل سے، کلام اللہ کی برکت سے، اساتذہ کی محنتوں سے وہ بچہ ذہین بن جاتا ہے اور اللہ کا 30 پارے کلام اللہ اپنے سینے میں اللہ کے فضل سے اساتذہ کی محنت سے محفوظ کرتا ہے۔ تو اساتذہ ان بچوں کو پھر آپ کے حوالے کرتے ہیں کہ آپ کی یہ دی ہوئی نعمت، یہ دولت جو اللہ نے دی تھی، ہم نے اس کو ضائع ہونے نہیں دیا، بلکہ اس کو قیمتی بنا کر آپ کے حوالے کر دیا۔ اس سے بڑی اور خدمت کیا ہو سکتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّینِ، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کو دین میں فہم اور سمجھ نصیب فرما دیتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ معصوم بچے اللہ کا کلام پڑھنے والے جب یہ دینی مدارس میں گھر سے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور ان بچوں کے لیے دریا کی مچھلیاں، جنگل کے حیوان اور ہوا میں اڑنے والے وحوش الطیور اور آسمان کے فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ مچھلیاں اس لیے دعائیں کرتی ہیں کہ ہمیں ان کی وجہ سے اللہ روزی دیتا ہے، اور جنگل کے حیوان وغیرہ اس لیے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کی وجہ سے، ان طالب علموں کی وجہ سے اللہ روزی دیتے ہیں۔ اور فرشتوں سے پوچھا کہ آپ کیوں دعا کرتے ہیں، آپ تو کھانا نہیں کھاتے؟ تو فرشتے کہنے لگے ہم طلباء کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی وجہ سے ہمارے درجے اور بلند کر دیتے ہیں۔ ان طلباء کرام کی بہت بڑی شان ہے، بہت بڑا مقام اللہ نے ان کو عطا کیا۔
تو یہ علماء، یہ میرے سروں کے تاج، قرہ اعظام محنت کر کے آپ کی اس دولت کو، اس نعمت کو قیمتی بنا کر آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب ایمان سے بتاؤ علماء خیر خواہ ہوئے یا نہ ہوئے؟ اس سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کو ایسا قیمتی بچہ بنا کر دیتے ہیں، یہ بچہ جب کل قیامت کے دن اللہ کے حضور میں پیش ہوگا، رب العالمین فرمائیں گے کہ او حافظ قرآن و قاری قرآن، یہ 10 ٹکٹ لے لو اور اپنے ان عزیز و اقارب میں تقسیم کرو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، وہ یہ ٹکٹ جنت کے دروازے میں بتا کر اندر چلے جائیں۔ ایک عالم دین اللہ تعالیٰ اس کو 100 ٹکٹ عطا فرمائیں گے کہ یہ اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، یہ ان میں تقسیم کر دو، جنت کے دروازے پر یہ ٹکٹ بتا کر جنت میں چلے جائیں۔ میرے دوستو، اب حافظ قرآن کے دل میں ایک تڑپ ہوگی کہ یہ ٹکٹ تو میں نے عزیز و اقارب میں تقسیم کر رہا ہوں، میرے والدین بھی تو ہیں۔ رب العالمین فرمائیں گے ان کو علادہ رکھو، ان کو ٹکٹوں کو تقسیم کر دو، ان کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا، لیکن ایک شان اور شوکت کے ساتھ کہ تو نے قرآن کریم 30 پارے اپنے سینے میں محفوظ کیا، تیرے والدین نے تیری جدائی پر قربانیاں دی، آج ان کے سروں پر تاج پہنایا جائے گا۔ 1,24,000 انبیاء کرام موجود ہوں گے، ہر نبی کے دل میں خواہش ہوگی شاید کہ یہ تاج میں رکھوں، لیکن رب العزت فرمائیں گے نہیں نہیں، اس بچے نے میرے کلام اللہ کو اپنے سینے میں محفوظ کیا میرے فضل سے، آج اس کے والدین کے سروں پر تاج بھی میں اپنے ہاتھ سے رکھوں گا، اور اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی۔ دنیا کا کوئی بڑا آدمی، وزیر، بادشاہ، کسی آدمی کے سر پر ٹوپی رکھ لے تو وہ خوشی میں اپنے کپڑوں میں سما نہیں سکتا، سب لوگ اسے مبارکبادیں دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، جس کے سر پر اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے تاج پہنائیں گے، ان کی کتنی بڑی شان ہوگی، اور یہ شان ان بچوں کی وجہ سے بنی۔ یہ جو معصوم بچے جنہوں نے اپنی تھوتنی زبان میں اللہ کا 30 پارے کلام اللہ پڑھا اور سینے میں کیا کیا؟ محفوظ کیا۔ تو میرے دوستو، ایک تو یہ طبقہ ہے، اور دوسرا طبقہ ان مجالس میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے ایمان کی دولت کے ساتھ مال والی نعمت عطا کی ہوئی ہوتی ہے، وہ اپنا مال اٹھا کر مدرسے میں لاتے ہیں، رسید کٹواتے ہیں کہ حضرت یہ مدرسے کے طلباء کے لیے قبول کر لیں، محتمم صاحب، ناظم صاحب قبول کرتے ہیں۔ اس مجلس کا انعقاد کر کے وہ آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو مال والی نعمت ہمارے حوالے کی تھی، ہم نے آپ کے مالوں کو ضائع ہونے نہیں دیا، آپ کا مال ان بچوں پہ خرچ کر کے ان کو قیمتی موتی اور جوہر بنا دیا۔ اور تیسرا طبقہ میرے دائیں بائیں علماء کرام بیٹھے ہیں، قرہ اعظام، اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کیا، اور پھر اللہ کی رضا کے لیے اس علم کی نشر و اشاعت کی، اس علم کو پھیلایا، آگے دوسروں تک پہنچایا، مسلمانوں کے بچوں کو پڑھایا۔ تو اس مجلس کی انعقاد کر کے یہ بھی اللہ کے حضور میں علماء کرام شکر گزار ہوتے ہیں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، کما حق ہو تو حق ادا نہیں ہو سکا، لیکن اللہ جو تو نے علم والی دولت عطا کی تھی، اللہ ہم نے اس کو ضائع ہونے نہیں دیا، اس کو آگے تیرے بندوں تک پہنچایا،
اور ان بچوں کو تیار کیا، ان کو علم سکھایا۔ میرے دوستو، یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں، یہ کوئی شو نہیں، پروگرام نہیں، کوئی ڈرامہ نہیں، یہ خالصتاً دینی پروگرام ہے، یہ خالصتاً عبادت ہے۔ اس لیے کہ ایسی مجالس میں انبیاء کرام کا تذکرہ ہوتا ہے، قرآن کا ذکر ہوتا ہے، نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، فکر آخرت کا ذکر ہوتا ہے۔ فرمایا وَذِكْرُ الْأَنْبِيَاءِ عِبَادَةٌ، جس مجلس میں انبیاء کرام کا ذکر ہو وہ مجلس عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس مجلس میں آنے والوں کو اللہ تعالیٰ عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور فرماؤ ذکر الصالحین کفارۃ، اور جس مجلس میں نیک لوگوں کا تذکرہ ہو، ذکر ہو، فرمایا وہ مجلس ان لوگوں کے لیے گناہوں کا کفارہ بنا دی جاتی ہے۔ جب یہ مجلس کا اختتام پذیر ہوتی ہے، رب العالمین فرشتوں سے کہتے ہیں تم گواہ بن جاؤ، میں نے ایسی مجلس میں آنے والے جتنے حضرات بھی ہیں سب کے گناہوں کو کیا کر دیا، معاف فرما دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ، اس میں تو بعض لوگ اپنی کسی غرض سے آئے، اس مجلس میں سننے کے لیے نہیں آئے تھے، یا کسی اور کو ملنے کے لیے آئے اور یہاں آ کر کیا ہو گئے، مجبور ہو گئے۔ رب العالمین فرمائیں گے آئے تو صحیح ہے نا، جیسے بھی آئے، جس نیت سے بھی آئے، میں نے ان کو بھی کیا کر دیا، معاف کر دیا ہے، میں نے ان کو بھی معاف کر دیا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ایسی مجالس کے اندر فکر آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے، آخرت کی یاد دلائی جاتی ہے، قبر کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، موت کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ فرمایا جس مجلس میں موت کا ذکر ہو، آخرت کا ذکر ہو، قبر کا ذکر ہو، فرمایا وہ مجلس، اس مجلس میں جتنے شرکا بھی ہیں ان لوگوں کے لیے وہ مجلس جنت کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ایسی مجالس میں آؤ، اخلاص کے ساتھ آؤ، یہ نیت اور یہ ارادہ لے کر آؤ کہ دین کی باتیں اللہ کی رضا کے لیے سنیں گے اور پھر اس کو کیا کریں گے، عملی جامہ پہنائیں گے۔ ویسے ایک شو کے طور پر نہ ہے کہ آج ایک شو ہے، ایک پروگرام ہے، اس کو عبادت سمجھ کر بیٹھا کریں، عبادت سمجھ کر آیا کریں۔ انشاءاللہ جو دین کی باتیں سنیں گے اللہ سینے میں محفوظ فرما دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائیں گے، چونکہ اصل چیز کیا ہے، عمل ہے، عمل ہے، عمل ہے۔ عمل کے بغیر کوئی بھی فعل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، فرمایا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ نے 3 نسبتوں سے نوازا تھا، باپ بھی اعلیٰ، خامند بھی اعلیٰ، بیٹے بھی اعلیٰ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کو کہنے لگے، 3 دفعہ فرمایا اے ملی اے ملی اے ملی، عمل کرنا عمل کرنا عمل کرنا۔ چونکہ درجے تینوں اعلیٰ تھے تو رسول اللہ نے تاکید بھی کتنی دفعہ فرمائی، 3 دفعہ فرمائی، کہیں یہ گمان نہ ہو کہ میں محمد الرسول اللہ کی صاحبزادی ہوں، کہیں دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ میں حسنین کریمین کی اماں جان ہوں، کہیں دل میں یہ تصور نہ آ جائے کہ میں شیر خدا حضرت علی کی کیا ہوں، زوجہ مطہرہ ہوں۔ فرمایا یہ نسب کام نہیں آئے گا جب تک حسب اعلیٰ نہیں ہوگا، جب تک حسب اعلیٰ نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، حضور علیہ السلام نے اپنی لخت جگر، وہ لخت جگر جن کو جنت میں، یہ دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، وہ سیدۃ النساء اہل الجنہ،
فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ایسی ہستی کو رسول اللہ کہہ رہے اے ملی اے ملی اے ملی، میں اور آپ تو کس باغ کی مولی ہیں۔ وہ فاطمہ اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگی جب میں مر جاؤں جنازے کے لیے میری میت کی چارپائی رات کو لے جانا اور میرا نماز جنازہ بھی رات کو ادا کیا جائے اور مجھے رات کے اندھیرے میں دفنایا جائے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دن کو جنازہ ہونے میں کیا حرج ہے، بڑا مجمع ہوگا، اجتماع ہوگا، بڑا جنازہ ہوگا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، صرف میری زندگی میں میرے دوپٹے پر غیر محرم کی نظر نہیں پڑی۔ فاطمہ یہ گوارا نہیں کرتی کہ مرنے کے بعد اس کی چارپائی پر غیر محرم کی نظر پڑ جائے، اس لیے میری جنازے کی چارپائی رات کو لے جانا۔ میرے دوستو، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب نماز جنازہ ہوئی، قبر کے قریب رکھا گیا، ابھی اتار رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ۔ آواز دی کہ او فاطمہ، کوئی آواز جواب نہ آیا۔ دوسری دفعہ، تیسری دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رو گئے، فرمایا اب موت نے فاطمہ کو بھی بے بس کر دیا ہے، موت نے فاطمہ کو بھی بے بس کر دیا ہے۔ اور حضرت فاطمہ کو جب قبر میں اتارنے لگے تو ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، قبر کو مخاطب کر کے کہا قبر خیال کرنا، دیکھنا تیرے اندر کون آ رہا ہے۔ لیکن قبر نے زبان حال سے جواب دیا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، کون آ رہا ہے، میں تو اس کا حسب دیکھوں گی کیا کر کے آیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ دار العمل ہے، وہ دار الجزا ہے۔ یہاں اچھا بیج بوئیں گے تو مرنے کے بعد اچھی فصل کیا کریں گے، کاٹیں گے، اور اگر ہم نے بیج برا بویا تو فصل بھی کیا ملے گا، برا ملے گا۔ تو وہ حضرت فاطمہ، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اے ملی اے ملی اے ملی، کیا کرنا، عمل کرنا عمل کرنا عمل کرنا، میدان محشر قائم ہوگا، سارے لوگ آئیں گے، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت تشریف لائیں گی، اللہ رب العزت اعلان فرمائیں گے لوگو نگاہیں نیچے کر لو، میرے پیارے پیغمبر کی صاحبزادی آ رہی ہے۔ اللہ نے حضرت فاطمہ کی غیرت کی یہ لاج رکھی، اس لیے میری ماؤں بہنوں بچیوں کو میرا پیغام دے دو کہ اپنا آئیڈیل گندی نالی اور چراہے اور گلیوں کی ان رقص اور سرور اور ناچ گانا کرنے والی ان غلاظتوں کو اپنا آئیڈیل نہ بنایا جائے، اپنا آئیڈیل حضرت فاطمہ کو بنانا چاہیے، اپنا آئیڈیل مائی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بنانا چاہیے، اپنا آئیڈیل حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بنانا چاہیے۔ آج کل وہ ڈائجسٹ پڑھتے ہیں اور موبائلوں پر کیا کیا خرافات ہیں، کسی نے اپنا آئیڈیل کس کو بنا لیا، کسی نے کس کو بنا لیا۔ میرے دوستو، ہمارا آئیڈیل اسلامی نظام کے اسلامی قائد اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خلفائے اربعہ ہے، صحابہ اور اہل بیت ہیں، میری ماؤں بہنوں اور بچیوں کے لیے ازواج مطہرات امہات المومنین اور صحابیات ہیں۔ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے کہ ان کے اندر کیسے دین آیا اور انہوں نے دین پر کیسے عمل کر کے بتایا ہے۔ میرے دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تو حضور علیہ السلام کی عادت کو بھی عبادت سمجھ کر اپنایا ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا نا اصحابی کن نجوم،
فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ فرمایا اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک صحابی کا دامن پکڑو گے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اسلام آباد کے غیور مسلمانوں، اللہ کی قسم میرے والد محترم شیخ الحدیث سید غلام نبی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کوئی صحابی بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں ہے، سارے صحابہ عادل ہیں اور سارے صحابہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ ہم صحابہ میں تقابل کریں؟ صحابہ کے بارے میں، آل بیت کے بارے میں رائے قائم کریں؟ ہم کیا ہو، کون ہیں ہم، کیا ہو سکتے ہیں؟ جب اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ تو بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ اب تو کسی کو لب کشائی کرنے کی اجازت ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں ہے۔ وہ تو حضور علیہ السلام کے دیوانے تھے، مستانے تھے۔ میرے آقا کہ لعاب دہن کو انہوں نے عطر سمجھ کر استعمال کیا، اپنے منہ میں لگایا۔ حضور علیہ السلام کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو بھی پیا کرتے تھے تاکہ ہمارا باطن کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے اور ہماری نجات ہو جائے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام وہ نفوس تیار ہوئے، کبھی انہوں نے آپس میں بیٹھ کر ناجائز گپیں نہیں لگائی، کسی کے ساتھ تمسخر اور استہزاء نہیں کیا۔ آج تو ہم اپنی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے تمسخر کرتے، ناجائز گپ لگاتے ہیں، ہاں جی، غلط قسم کی گفتگو ایک دوسرے کے سامنے ہوتی ہے۔ یہ کیا زندگی ہے؟ زندگی اگر بنانی ہے تو صحابہ جیسی اپناؤ۔ صحابہ کرام تو آپس میں مجلس میں بیٹھتے تو دین کی باتیں کرتے، رسول اللہ سے جو بات سنی ابھی تک وہ غائبین تک نہیں پہنچی تو اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کیا کرتے؟ کوشش کیا کرتے تھے۔ حضرت والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے۔ کیا تھے؟ بول دینا، رسلے بیٹھے ہو۔ کیا تھے؟ بیمار تھے۔ عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لے گئے۔ تیمارداری کرنی، بیمار کی عیادت کرنی بہت بڑا اجر ہے، لیکن اس کا سنت عمل یہ ہے کہ ایسے وقت میں نہ جاؤ جس میں وہ آرام میں ہو، اجازت لے کر جاؤ اور تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر اس کے لیے صحت کی دعا کر کے واپس آ جاؤ۔ یہ نہیں کہ تمہارے جانے سے وہ اور زیادہ کیا ہو جائے؟ بیمار ہو جائے۔ ہم تو کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، ہاں جی، اس کی خبرگیری کے بجائے ہم اس کو اور بیمار کر کے آ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہاں تک مسئلہ ہے کہ بیمار کے گھر میں تو پانی بھی نہ پیو، بس اس کے سامنے حاضر ہو جاؤ، اس کو حوصلہ دو، لا باس بہ طہور انشاءاللہ، اس کے لیے دعا کرو، اس کو حوصلہ دو کہ اللہ بہتر کرے گا، بس اس کو حوصلہ دے کر واپس ہو جاؤ۔ لیکن ہم جاتے ہیں وہاں گپے لگاتے ہیں، کئی گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، گھر والوں کو تکلیف، مریض کو تکلیف۔ تو میرے دوستو فرمایا جو کسی مریض کی تیمارداری کرتا ہے، عیادت کرتا ہے، صبح جاتا ہے تو شام تک اس کے لیے اللہ کی رحمت کے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور شام کو جاتا ہے تو صبح تک اس کے لیے اللہ کی رحمت کے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ تینوں اصحاب ثلاثہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے چلے گئے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو بڑے مہمان نواز تھے، اب بیمار ہیں، چارپائی پر ہیں، پریشان بھی ہو گئے کہ اصحاب ثلاثہ آئے ہیں، کوئی نہ کوئی تو ان کا اکرام ہونا چاہیے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گھر میں جو کچھ بھی ہے لے آؤ۔ تو ان کے گھر میں شہد تھا۔ کیا چیز تھی؟ شہد۔ آج کل کا شہد نہیں ملاوٹ والا، خالص شہد تھا، اور رکابی بھی بڑی خوبصورت تھی۔ اس رکابی میں شہد رکھا
اور لا کر اصحاب ثلاثہ کے سامنے کیا کر دیا؟ پیش کر دیا۔ اب وہ شہد ڈالنے میں لانے میں اچانک ایسا ہوا کہ کہیں ان کے سر کا بال ایک بال اڑا اور اس شہد کے اندر پڑ گیا۔ کس میں پڑ گیا؟ شہد میں پڑ گیا۔ اب میں اور آپ ہوتے تو ہم تانا دیتے، ہم عیب نکالتے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی کے کھانے میں عیب، بولو بھائی، عیب نہ نکالو۔ جس نے اپنی طاقت کے مطابق تمہیں کھانا دے دیا بس کھا لو خاموشی سے۔ اگر طبیعت ہوتی ہے تو رج کر کھاؤ، نہیں ہوتی تو تھوڑا کھا لو، لیکن اس کے کھانے میں نکتہ چینی نہ کرو، عیب نہ نکالو۔ اب میں اور آپ ہوتے تو وہ بال دیکھتے تو ہم کیا کہتے؟ وہ جی نالائق ہیں، یہ کیسی عورتیں ہیں کہ سر کو ڈھانپتی نہیں ہیں اور سر کا بال جو ہے وہ کس میں پڑا ہوا ہے؟ شہد کے اندر پڑا ہوا ہے۔ بھائی یہ اٹھا کر لے جاؤ۔ قربان جاؤں ان اصحاب ثلاثہ پر، انہوں نے شہد دیکھا، بڑا شفاف شہد ہے اور اس کے اندر بال پڑا ہوا ہے، اور شہد اتنا صاف ہے کہ وہ رکابی اس میں نظر آ رہی ہے، پھولوں والی رکابی تھی بڑی خوبصورت۔ تو اصحاب ثلاثہ نے اس کو دیکھ کر اپنی اپنی تب آزمائی شروع کر دی، اپنی اپنی ایک رائے دینا شروع کر دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس رکابی کو، شہد کو، پھر اس کے اندر بال پڑا ہوا دیکھا تو سیدنا صدیق اکبر بول پڑے، فرمایا الدین انور من التشت، الدین انور من التشت وذکر اللہ احلی من العسل والشریعت ادق من الشعر۔ فرمایا اللہ کا دین اس رکابی سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اور اللہ کا ذکر شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، اور رب العالمین کی شریعت بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ بال سے بھی زیادہ کیا ہے؟ الدین انور من التشت وذکر اللہ احلی من العسل والشریعت ادق من الشعر۔ اللہ کا دین اس رکابی سے بھی زیادہ خوبصورت، اللہ کا ذکر شہد سے بھی زیادہ میٹھا، اور رب العالمین کی شریعت بال سے بھی زیادہ کیا ہے؟ بڑی باریک ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، فرمایا میری بھی رائے سن لو، الجنت انور من التشت، اللہ کی بنائی ہوئی جنت اس رکابی سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، وَنَعِيمُهَا أَحْلَى مِنَ الْعَسْلِ، اور جنت کی نعمتیں شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہیں، وَالصِّرَاطُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، فرمایا جو جنت والا راستہ ہے وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ پل صراط وہ بال سے بھی زیادہ کیا ہے؟ الجنت انور من التشت ونعیمها احلی من العسل والصراط ادق من الشعر۔ جنت اس رکابی سے بھی زیادہ خوبصورت، جنت کی نعمتیں اس شہد سے بھی زیادہ میٹھی، اور جنت کو راستہ جانے والا پل اس بال سے بھی زیادہ کیا ہے؟ باریک ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے۔ ہاں وہ عثمان جس نے قرآن پر اپنی شہادت دے دی، وہ عثمان جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، وہ عثمان جس کے نکاح میں یکے بعد دیگرے رسول اللہ نے 2 بیٹیاں بھی دے دی، وہ عثمان جو قبر کی ڈیری کو دیکھ کر رویا کرتے تھے، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ ساتھیوں نے پوچھا عثمان اتنا کیوں رویا کرتے ہو؟
تمہارے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، ہم نے آپ کو کبھی اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا آج آپ رو رہے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، او میرے یارو، میرے ساتھیو، تمہیں کیا معلوم میں اس لیے روتا ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا یہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے کیا ہے؟ گڑھا ہے۔ عثمان کو معلوم نہیں یہ میرے لیے، عثمان کے لیے باغ ہے یا جہنم کا کیا ہے؟ گڑھا ہے۔ وہ عثمان جس کو دنیا میں رسول اللہ نے فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، ان کی یہ حالت ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، القرآن انور من الطشت، اللہ کا قرآن اس رکابی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ کا قرآن اس رکابی سے زیادہ کیا ہے؟ یہ تو قرآن والوں سے پوچھو نا جو قرآن پڑھتے ہیں، جب وہ اپنے حریل میں جھولی میں قرآن کھولتے ہیں ان کو کتنا لطف آتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم سب کو ہو رضی اللہ تعالی عنہ شب و روز قرآن کی تلاوت کیا کرتے، جب قرآن کو کھولتے اپنے جھولی میں زاروں کے تار رونا شروع کر دیتے اور یوں انگلی ہلا کر یوں کہتے، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے پیارے رب کا کلام ہے، یہ میرے پیارے رب کا کلام ہے۔ سیدنا امام احمد بن حنبل سب کو ہو رحمت اللہ علیہ، رب العالمین کی خواب میں زیارت ہوئی، عرض کیا باری تعالی ایسا عمل بتا دیجئے تاکہ دنیا میں بھی آپ سے ملاقات اور آپ کی زیارت ہوتی رہے۔ رب العالمین نے فرمایا احمد قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرو، جب نماز سے باہر قرآن کی تلاوت کرو گے میں تم سے باتیں کروں گا، اور جب نماز میں قرآن کی تلاوت کرو گے تم مجھ سے کیا کرو گے؟ باتیں کرو گے۔ او قاریو، حافظو، مولویو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ساری زندگی ہم حافظ قاری سر نیچا کر گئے، ہاں پاؤں اوپر کر کے اللہ کا شکر ادا کرے، ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے عظیم دولت دی ہے، عظیم دولت دی ہے۔ اللہ کی قسم دنیا میں اس نعمت اور اس دولت کا مقابلہ دنیا کی کوئی نعمت اور دولت نہیں کر سکتی۔ یہ قبر جو ہے نا بڑی سخت جگہ ہے، یہ قبر دن میں 3 مرتبہ پکار کر کہتی ہے، انا بیت الدودت، انا بیت الظلمت، انا بیت الوحشت، او میرے اندر آنے والے میں ڈراونا گھر ہوں، اپنے ساتھ ساتھی کا انتظام کر کے آنا۔ میں اندھیرے کا گھر ہوں، اپنے ساتھ روشنی کا انتظام کر کے آنا۔ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، اپنے ساتھ سپرے کا انتظام کر کے آنا۔ اللہ، مومن مسلمان صحیح عقیدے والا، توحید باری تعالی، ختم نبوت پہ ایمان لانے والا، جس کے اعمال درست قرآن سے جڑا ہوا ہے، وہ بابانگے دہل قبر کو جواب دیتا ہے مجھے کوئی پریشانی نہیں، میرے پاس ایمان کی لائٹ موجود ہے، ایمان کی لائٹ موجود ہے، نماز زکوٰۃ صدقہ خیرات کی سپرے کیا ہے موجود ہے، میرے پاس قرآن کا ساتھی موجود ہے، میرے ساتھ قرآن کا ساتھی موجود ہے۔ فرمایا قبر میں جب مومن مسلمان کو صاحب قرآن کو رکھا جاتا ہے وہاں اس کے لیے اللہ 4 محافظ مقرر فرما دیتے ہیں۔ کتنے؟ 3 سواد اور 1 کاف، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ خیرات اور قرآن کریم۔ یہ منکر نکیر جب دائیں طرف سے آتے ہیں نماز کھڑی ہو جاتی ہے، بائیں طرف جاتے ہیں صدقہ خیرات، روزہ کھڑا ہو جاتا ہے، پاؤں کی طرف سے جاتے ہیں زکوٰۃ صدقہ خیرات کھڑا ہو جاتا ہے،
جب سر کی طرف سے آئیں گے تو قرآن کھڑا ہو جائے گا، یہ سب مل کر کہیں گے خبردار خبردار، اس مردے کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، قریب نہیں آنا، اس نے دنیا میں ہماری حفاظت کی، اللہ نے آج ہمیں اس کی حفاظت پر مامور کر دیا ہے۔ میرے دوستو، یہ قرآن معمولی دولت نہیں، ان علماء قرآن ان بچوں کو معمولی نہ سمجھنا، معمولی نہ سمجھنا، کہیں ایمان ضائع ہو جائے گا، ایمان ضائع ہو جائے گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے القرآن انور من الطشت، اللہ کا قرآن اس رکابی سے بھی زیادہ کیا ہے؟ بولو بھائی کیا ہے؟ ہاں، وَتِلَاوَتُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسْلِ، اور قرآن کریم کی تلاوت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، شہد سے بھی۔ ہاں، جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں ذرا ان سے پوچھو نا، ان کو قرآن کی تلاوت کے بغیر چین ہی نہیں آتا، جب وہ قرآن کھولتے ہیں ہر حرف میں انہیں اللہ نظر آتا ہے۔ کون نظر آتا ہے؟ اللہ نظر آتا ہے۔ فرمایا القرآن انور من الطشت وتلاوته احلی من العسل وتفسیره ادق من الشعر، فرمایا قرآن کی تفسیر بال سے بھی زیادہ باریک ہے، بال سے بھی زیادہ باریک ہے، ہر نتھو خیرہ قرآن کی تفسیر کو نہیں سمجھ سکتا، اور پھر جو بغیر استاد کے پڑھے اسے تو سمجھ میں نہیں آ سکتی، پھر عثمان کو لکھتے وقت وہ خائن لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت عثمان نے اپنی زندگی میں کہہ دیا تھا وَتَفْسِيرُهُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، کہ قرآن کی تفسیر سمجھنا، بیان کرنا، یہ بال سے بھی زیادہ کیا ہے؟ باریک ہے۔ میرے دوستو، ہر نتھو خیرہ قرآن کی تفسیر نہیں سمجھ سکتا۔ صحابہ کرام کو مفسر قرآن کا لقب کس کو ملا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو باادب تھے، اتنا ادب ان کے اندر، رسول اللہ جب قضائے حاجت کے لیے جاتے، طہارت کے لیے جاتے، وہ پہلے سے اس مقام پر پانی رکھ کر وہاں پہلے سے تیار رکھ لیتے تھے کہ میرے آقا کو تکلیف ہو نہ ہو۔ رسول اللہ فرمایا کرتے تھے یہ کس عقل مند نے یہ کام کیا ہے؟ تو ساتھیوں نے کہا جی عبداللہ ابن عباس نے، تو رسول اللہ کے ہاتھ اٹھ کے فرمایا اے اللہ، عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا قاری، حافظ، مفسر بنا دو۔ اللہ، اب جن کے مہمان ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خاموش نہ رہ سکے، انہوں نے کہا میرے ساتھیوں میری رائے بھی سن لو۔ فرمایا الضیف انور من الطشت، مہمان اس رکابی سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ چونکہ حضرت علی کو مہمانوں سے بڑا کیار تھا، پیار تھا۔ ہم تو مہمانوں سے چھپ جاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں باہر جا کر کہو، ابو کہتے ہیں کہ ابو گھر میں نہیں ہیں، تو بچہ بھی بڑا سمجھدار ہے، وہ بھی دروازے پہ جا کر کہتا ہے کہ ابا جان کہتے میں گھر میں نہیں ہوں۔ مہمان اللہ کی رحمت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مہمان کے آنے سے پہلے اللہ رزق بھیج دیتے، صرف رزق ہی نہیں بھیجتے، بقیہ گھر کے رزق میں کیا ہو جاتی ہے؟ برکت آ جایا کرتی ہے۔ اس لیے فرمایا مہمان کے آنے پر تنگ نہ ہوا کرو، مہمان اللہ کی رحمت ہے، وہ اپنی روزی ساتھ لے کر آتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے الضیف انور من الطشت، مہمان اس رکابی سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ آئے ہائے وَكَلَامُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسْلِ، اور مہمان کی گفتگو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ میرے آقا کبھی بھی مہمان کی طرف پیٹھ دے کر نہیں بیٹھے، ہاں جی، چہرہ سامنے کر کے، اور جب تک مہمان بیٹھا رہتا آپ بیٹھے رہتے ہیں، کبھی ماتھے میں پیشانی میں بل نہیں لایا۔ تو سیدنا عثمان غنی کو بھی مہمانوں سے بڑا پیار تھا، کبھی ایسا ہوتا دروازے میں کوئی آتا، گھر میں مہمان آ جاتا،
گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے لیے جو ایک روٹی پکائی ہوئی ہوتی نا وہی ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا الضیف انور من الطشت، مہمان اس رکابی سے بھی زیادہ کیا ہے؟ بولو بھائی۔ وَكَلَامُهُ أَحْلَى مِنَ اللَّعْسِ، اور مہمان کی گفتگو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ تیسری چیز فرمایا وَقَلْبُهُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، فرمایا مہمان کا دل بال سے بھی زیادہ کیا ہوتا ہے؟ باریک ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا مہمان کا اکرام کیا کرو، اکرموا الضیف، مہمان کا اکرام کیا کرو۔ کہیں تمہاری کوئی حرکت، کوئی کیسا فعل جو اس کے دل پر ناگوار گزرے، جب مہمان ناراض ہوگا تو اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ میرے آقا کی سیرت ہے نا۔ مائی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ کو، اپنے شوہر کو، اپنے سرتاج کو انہی کلمات سے تسلی دی تھی۔ کیا دی تھی؟ تسلی دی تھی۔ جب آپ غار حرا سے اتر کر گھر میں تشریف لائے، کب کبھی تاری ہے زمبلونی زمبلونی، مجھے کیا دو؟ کمبل دو، مجھے چادر دو۔ مائی خدیجۃ الکبریٰ نے کمبل بھی دیا اور تسلی بھی دی۔ فرمایا واللہ کاللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم او میرے آقا، میرے سرتاج، اللہ آپ کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، تنہا نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ انک لتصل الرحم، آپ تو رحم و کرم کرنے والے ہیں، آپ تو جوڑنے والے ہیں، آپ توڑنے والے نہیں، آپ توڑ کو پسند نہیں کرتے۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّا، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ بے روزگاروں کو روزگار دلانے والے ہیں، آپ نہ دینے والوں کو دینے والے۔ میں اور آپ تو ان کو دیا کرتے جو ہماری جیب گرم کر لیں، پھر ہم بھی ان کی جیب گرم کرتے ہیں، لیکن میرے آقا ان کو دیا کرتے تھے جن کے پاس کچھ بھی نہ ہوا کرتا تھا۔ اگر اپنے پاس بھی کچھ نہیں، کسی صحابی سے قرضہ لے کر اس کو دے دیا۔ جب رسول اللہ دنیا سے جا رہے ہیں، صحابہ کو جمع کیا، فرمایا ہو سکتا ہے اب محمد تمہارے اندر نہ رہے، بتاؤ تم میں سے کسی پر کوئی مجھ سے زیادتی ہوئی ہو، یا تو بدلہ لے لو یا مجھے اللہ کے لیے کیا کر دو؟ معاف کر دو، یا جس کے کوئی میرے اوپر کوئی حق ہو وہ حق بتائے، اپنا حق لے لے یا معاف کر دے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئی، فرمایا یا رسول اللہ آپ کی طرف میرے 13 روپے 13 ریال کیا ہے؟ قرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کب؟ مجھے تو یاد نہیں۔ فرمایا وہ ایک آدمی آپ کے پاس سوالی آیا تھا، آپ نے مجھ سے قرض لے کر دیے تھے تو آپ کو یاد نہیں ہے۔ ادھر سے ایک صحابی، دوسرے تیسرے کھڑی ہو گئے، بھائی یہ کیا کرتے ہو، ہم سے لے لو۔ تو وہ صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا میں پیسے نہیں لینا چاہتا، صرف رسول اللہ کو یاد کروایا تاکہ مزہ آ جائے، یاری میں اور کیا ہو جائے؟ لطف پیدا ہو جائے۔ میں نے تو اسی وقت سے دل میں ان کو نکال دیا تھا، انہی کو میں نے فی سبیل اللہ ویسے ہی دے دیے تھے، قرضے کے طور پر نہیں دیے۔ دوسرا صحابی کھڑا ہو گیا، کہنے کہ یا رسول اللہ اپنے فلاں موقع پر راستے میں بیٹھا تھا، آپ نے مجھے دپڑ مارا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا آگے آؤ بدلہ لے لو۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئیں کہ بھائی یہ کیا کرتے ہو؟ وہ صحابی کہنے لگا نہیں نہیں بدلہ لوں گا۔ کیا لوں گا؟ بدلہ لوں گا۔ رسول اللہ کے قریب پہنچا تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ جس وقت آپ نے مجھے دپڑ مارا تھا اس وقت میرے جسم پر کرتا نہیں تھا، اب تو آپ کے جسم پر کیا ہے؟ کرتا ہے، آپ اس کو اتاریے میں تب بدلہ لوں گا۔ رسول اللہ نے نبوت والا کرتا کیا کر دیا؟ اتار دیا۔
جو ہی کرتا اتارا تو وہ صحابی چمٹ کر مہر نبوت کے ساتھ چمٹ گیا. کہنے لگا بدلہ لینا مقصود نہیں تھا، رسول اللہ کی مہر نبوت کے ساتھ اپنی چھاتی لگانی مقصود تھی، تاکہ اس پر جہنم کی آگ کیا ہو جائے، حرام ہو جائے. یہ تھے صحابہ کرام. فرمایا وہ دیوانے محمد دے میں دیوانہ. بولتے نہیں یار سفر میں کر کے آئے، غصے دے دوسری بیٹھے دے. وہ دیوانے محمد دے میں دیوانہ، وہ مستانے محمد دے میں مستانہ. صحابہ دا وہ شیدائی محمد دے میں شیدائی. صحابہ دا ہر ایک ہندی تے ایرانی مغل چینی تے جاپانی. صحابہ پاک تو پڑھیا ایہو کلمہ مسلمانی. ہے واجب کل مسلمانات شکرانہ صحابہ دا. آئے ہائے ابو بکر و عمر عثمان حیدر پھول ہیں ان کے پھول صحرا میں بھی مرجایا نہیں کرتے. آئے یہ لوگ تھے. رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے 1,24,000 انبیاء میں مجھے چنا امامت انبیاء کے لیے، اور پھر اللہ نے میرے لیے پوری کائنات کے انسانوں میں سے صحابہ کو چنا. کس کو چنا؟ صحابہ کو چنا. میرے دوستو صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے، 5 تن بھی ہمارے، باقی تن بھی بولو بھائی 5 تن بھی ہمارے، باقی تن بھی ہمارے ہیں. ہم کون ہیں ان میں تفریق کرنے والے؟ ہم کون ہیں ان کے درمیان باتیں کرنے والے؟ ہاں جی بہن بھائیوں کی آپس میں ہوتی رہتی ہے. ہاں جی اور جب اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ تو پھر کسی کو کیا تکلیف ہے؟ جو صدیق پہ تنقید کرے، عثمان و عمر علی پہ کیا کرے؟ تنقید کرے. ہم ان میں سے کسی کی بھی گستاخی کرنے والے کو مسلمان نہیں سمجھتے. کسی صحابی اور اہل بیت کی گستاخی کرنے والے کو مسلمان نہیں سمجھتے. وہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری جماعت ہے، پیاری جماعت ہے. سارے صحابہ عادل ہیں، سارے صحابہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ مائی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ کو تسلی دی. فرمایا واللہ کاللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق. آپ تو جوڑنے والے، آپ توڑ کو پسند نہیں کرتے. آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے، آپ تو نہ دینے والوں کو دینے والے، آپ تو مہمانوں کا اکرام کرنے والے، آپ تو حق کی راہ پہ چلنے والے، اور حق کی راہ پہ چلنے پہ جو مشقتیں آئیں ان کو برداشت کرنے والے. اللہ سید امین گیلانی رحمت اللہ علیہ آپ میں سے کسی نے دیکھا ہوگا. بہرحال ہم نے تو بڑا جی بھر کر دیکھا ان کو، جو بوڑی میں آیا کرتے تھے تو وہ پڑھا کرتے تھے حق کی راہ پہ چلنا کب معمولی ہے، حق کی راہ پہ چلنا کب معمولی ہے، قافلے والو قدم قدم پر سولی ہے، قافلے والو
قدم قدم پر سولی ہے۔ پھر آگے کیا کہا کرتے تھے؟ رائے وفا میں بڑھتا جا۔ اللہ سے وفا کرو گے نا انشاءاللہ، رسول اللہ سے وفا کرو گے، صحابہ علیہ بیت سے وفا کرو گے، قرآن سے وفا کرو گے، رائے وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا، شوق سے ہر دم پڑھتا جا، شوق سے ہر دم پڑھتا جا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ رائے وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا، شوق سے ہر دم پڑھتا جا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے بڑی نعمتوں سے آپ کو نواز دیا۔ یہ جو معصوم بچے ان کو معمولی نہ سمجھنا، جب یہ ہل ہل کر قرآن پڑھتے ہیں اللہ کا آیا ہوا عذاب، بولو بھائی کیا ہو جاتا ہے؟ واپس ہو جاتا ہے۔ اور جب اذان کہتے ہیں تو اللہ کا آیا ہوا عذاب، اور جب مجاہد فلسطین میں نعرہ لگاتا ہے نعرہ تکبیر، اسلام تاجدار ختم نبوت، تو شیطان یوں بھاگتا ہے، اس کے مقد سے کالا دھواں نکلتا ہے۔ تو پرانی گاڑی وہ چڑھائی میں لگی ہوئی ہوتی ہے نا، ہاں جی لدی ہوئی، تو اس کو پیچھے بمپر سے سیاہ دھواں نکلتا ہے، تو شیطان کی مقد سے بھی دھواں نکلتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کا آیا ہوا عذاب کیا ہو جاتا ہے؟ واپس۔ اور جب حاجی اور عمرہ ادا کرنے والے احرام باندھ کر کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اللہ کا آیا ہوا عذاب کیا ہو جاتا ہے؟ واپس ہو جاتا ہے۔ اور تین نعمتیں اللہ کی وہ ہیں، میں اور آپ ان کی قدر کریں گے، اللہ کا عذاب آتا ہی نہیں۔ اللہ کا عذاب پہلی نعمت رسول اللہ والی نعمت، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ ہم رسول اللہ کو نعمت مانتے ہیں، رحمت مانتے ہیں۔ وہ تو بے ایمان ہے جو رسول اللہ کی آمد پر خوش نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں جس کی خوشی مناتے ہو اس کو بھی تو اپناؤ نا، فرق اتنا ہے۔ ہم کہتے ہیں جس کی خوشی مناتے ہو اس کو بھی تو کیا کرو؟ اپناؤ۔ ابو لہب نے بھی، ابو طالب نے خوشی منائی تھی لیکن اس کو نہیں اپنایا تھا، اس کو نہیں اپنایا تھا۔ اس کو اپناؤ، بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں خوشیاں مناؤ لوگو، خوشیاں مناؤ لوگو، پاگا والی رات آئی، آمنہ دی جولی وچ جگ دی برات آئی۔ دکھیاں دے دکھ ٹلے، دکھیاں دے دکھ ٹلے، موسم آیا پیار دا، آمنہ دا چن چڑھیا بارہا سوار دا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ اللہ نے تو ایسا پیارا نبی دیا، وہ نبی ہم سے رخصت ہو گئے، پردہ پوش ہو گئے، لیکن رسول اللہ قرآن اور سنت چھوڑ کر چلے گئے۔ فرمایا جو اس کو مضبوطی سے پکڑے گا تو بیڑا کیا ہو جائے گا؟ پار ہو جائے گا۔ اسلام آباد کے غیور مسلمانوں وعدہ کرو اللہ کے قرآن اور نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو گے انشاءاللہ، اسی میں میری اور آپ کی نجات ہے۔ حضور کی ولادت کو میں اور آپ تو اپنا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے تو ان کو جس قلم سے بنایا اس قلم ہی کو توڑ دیا تھا۔
اب اس جیسے تو آنکھیں نہیں بن سکتی، دانت بھی نہیں بن سکتے، چہرہ بھی نہیں بن سکتا، اس جیسا جسم بھی نہیں بن سکتا۔ اب میں نے اور آپ نے رسول اللہ کی سیرت کو اپنانا ہے۔ کس کو اپنانا ہے؟ سیرت کو اپنانا ہے۔ اسی میں میری اور آپ کی کیا ہوگی؟ نجات ہوگی۔ اپناؤ گے نا انشاءاللہ۔ اور دوسری نعمت اللہ نے قرآن دیا ہے، اللہ نے قرآن دیا۔ جب قرآن پڑھو گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اور تیسری نعمت مساجد اور ذکر اللہ۔ ہاں جی، جب تک مسجدیں آباد ہوں گی اللہ اللہ ہوتا رہے گا، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اب دیکھو نا، رمضان آتا ہے، سب لوگ قرآن پڑھتے ہیں، مسجدیں آباد ہوتی ہیں، ذکر ہوتا ہے، ذکر کی محافل ہوتی ہے، مجالس ہوتی ہے۔ ایمان سے بتاؤ، ایمان بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا؟ جو ہی رمضان جاتا ہے ہم بھی چھٹی کر لیتے ہیں۔ عید کے دن 4 نمازی ہوتے ہیں، زور کی نماز میں ایک امام صاحب ہوتے ہیں اور 3 پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ الامان الحفیظ الیاذ باللہ، ایسا نہ کیا کرو۔ فرمایا جو مسجد کو آباد کرے گا اللہ کے ذکر سے، کس سے؟ اللہ کے ذکر سے، ہاں جی، اللہ اس کو آباد فرمائیں گے، ان پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ میرے دوستو، دلوں میں اللہ کو بسا لو۔ دلوں میں کس کو بسانا ہے؟ ہر حال میں ہر جگہ دیکھنے والی کس کی ذات ہے؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا حضرت آپ کے اندر اتنا بڑا تقوی اور پرہیزگاری۔ فرمایا میں نے 4 چیزیں دیکھی تو میرے اندر تقوی آ گیا۔ کتنی چیزیں؟ 4۔ پہلی چیز کہ بھائی اللہ نے جو مجھے رزق میرے لیے لکھا ہے وہ کوئی اور نہیں لے جائے گا، تو اس لیے میں نے رزق کی فکر کیا کر دی؟ چھوڑ دی۔ رزق دینے والا کون ہے؟ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اور دوسری چیز، جب میں نے یہ پڑھا کہ عبادت کے لائق کس کی ذات ہے، فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کے بندو خالص عبادت کس کے لیے ہے؟ تو جب میری طرف سے کوئی عبادت نہیں کر سکتا تو میں اس دن سے عبادت کے اندر کیا ہو گیا؟ لگ گیا۔ اور تیسری چیز فرمایا جب میں نے یہ پڑھا کلام اللہ میں کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ کل نفس ذائقۃ الموت، جب میں نے یہ پڑھا کہ موت پیچھا کرتی ہے اسی دن سے میں نے موت کی تیاری شروع کر دی، موت کی تیاری شروع کر دی۔ اور چوتھی بات فرمایا جب سے میں نے قرآن میں یہ پڑھا کہ ہر وقت ہر حال میں ہر جگہ کس کی آنکھ دیکھ رہی ہے؟ بلند آواز سے حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم راستے میں جاتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا تھا کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ کاش میرا اور آپ کا یہ یقین بن جائے کس کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ فرمایا تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ فرمایا جب سے میں نے یہ پڑھا کہ ہر جگہ دیکھنے والی کس کی ذات ہے اسی دن سے میں نے گناہ کیا کرنا چھوڑ دیے ہیں۔ اس لیے میں کیا بن گیا؟ اس لیے میں کیا بن گیا؟ متقی اور پرہیزگار بن گیا۔ اس لیے میرے دوستو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ ہاں جی، وہ فرمایا کرتے تھے نا لوگوں اپنے دلوں سے غیر کو نکال دو۔ کس کو نکال دو؟ کس کو بساؤ؟ کس کو بساؤ؟ آج ہم نے غیر کو دلوں میں لگا دیا، اللہ کو نکال دیا ہے۔ یہ دل کس کا ڈیرا ہے؟ کس کا مکان ہے؟ کس کی جگہ ہے؟ کس کی رہائش ہے؟ اللہ کی رہائش ہے۔ اس دل میں سے اللہ کے غیر کو نکالو۔ کس کو لانا ہے؟ اللہ کو لانا ہے۔ آج میں اور آپ بھی مل کر اللہ سے یہ مانگتے ہیں، ہو سکتا ہے قبولیت کا وقت، فرشتے آمین کہہ دیں، ہماری دعا قبول ہو جائے۔
سب مل کر اللہ کے حضور میں یہ التجا کرتے ہیں، یہ آرزو کرتے ہیں، حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ کلمہ فصل گل لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، لا لا الہ الا اللہ، لا علامہ اقبال نے بڑا عجیب نقشہ کھینچا، میری اور آپ کی مزاج کے مطابق، ہماری حالات کے مطابق کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کدھر جانا چاہیے تھا۔ علامہ اقبال کہتا ہے اس مولوی غریب کی بات سمجھ میں نہ آئے کوئی بات نہیں، علامہ اقبال کو سمجھ لو تب بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ مال و دولت دنیا، یہ مال و دولت دنیا رشتوں پہ بند، یہ مال و دولت دنیا رشتوں پہ بند، بتان وہم و گما، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی سیرت کو اپناؤ گے نا انشاءاللہ، ہاں جی، حضور کی ایک سنت کو زندہ کرو گے، ہاں 300 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ فتنے کے دور میں حضور کی ایک سنت کو زندہ کرو تو 300 شہیدوں کا کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ آؤ رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بن جاؤ، اپنے غمیوں میں، خوشیوں میں، اپنی زندگی کے سارے معاملات کے اندر اللہ نے بڑا حسین و جمیل پیغمبر عطا فرمایا تھا، ہاں جی، پیارا نبی عطا فرمایا۔ اللہ نے کتنا پیارا نبی دیا، فرمایا وَرَأْسُهُ مِنَ الْبَرَكَةِ وَصَدْرُهُ مِنَ الرَّحْمَةِ وَعَيْنُهُ مِنَ الْعَيَاءِ وَشَفَتَيْنِ مِنَ الذِّكْرِ وَلِسَانُهُ بِالصِّدْقِ وَيَدَيْهِ مِنَ السِّخَاوَةِ وَرِجْلَيْهِ مِنَ الْإِسْتِقَامَةِ۔
اللہ نے اتنا پیارا نبی دیا، پھر کسی نے کیا کہا نا، وہ امامہ کی سجاوٹ، وہ جبین روشن، وہ امامہ کی سجاوٹ، وہ جبین روشن، وہ قبائے عربی اور نیچا تھا دامن، کہ مردہ بھی دیکھے گر چاک گریبان کفن، اٹھ چلے قبر سے بیتاب زباں پر یہ سخن، کہ مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاباد فدایت چی عجب خوش لکبی، منم بے دل و جمال تو عجب حیرانم، اللہ اللہ چی جمالست و بدی بلاجبیست، کہ رحمت بکشا سوء من انداز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ہاں ایک مصری صاحب تھے، ہمارے علاقے والے جانتے، مصری شیر زمان صاحب، تو وہ ایک قادیانی سے ملے، وہ کہنے لگا میں سید ہوں، تو مصری شیر زمان صاحب نے کہا تم کیسے سید ہو، تم نے اتنے خوبصورت نانے کو چھوڑ کر ایک کانے کو نانا بنا دیا۔ کس کو بنا دیا؟ کانے کو۔ اس لیے حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ بولو بھائی کیا ہے؟ حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے حق پر ثابت قدم رہ، حق پر ثابت قدم رہ، باطل کا شیدائی نہ بن، اگر تجھے ایمان پیارا ہے تو قادیانی اور مرزائی نہ بن۔ میں نے اس میں ترمیم کی ان کے جانے کے بعد، حق پر ثابت قدم رہ، باطل کا شیدائی نہ بن، اگر تجھے ایمان پیارا ہے قادیانی نواز اور مرزائی نواز بھی نہ بن۔ آج مسئلہ یہی ہے سب سے بڑا، آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے قادیان نوازی اور مرزائی نوازی کا۔ اس لیے ان سے سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ یہ کائنات کے بدترین غلیظ ترین کیا ہے؟ کافر ہے۔ مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب